حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس چاند سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دے کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور دراز طریق کے لوگ اس کی گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا شکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت کے بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنا ارادہ سے توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاد دری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جایا کرے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ سنیے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ کے اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ خط وسط
بدست ماں وصیت اس کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ یہی سب اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہے۔